اس پر مایا بہت چوکنا ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ایک سایہ اس کے بالکل قریب نمودار ہوا اور پھر زندہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ غائب ہوتا، مایا نے اسے گردن سے پکڑ لیا، اسے دھکیلتے ہوئے پیچھے لے گئی۔ بولی، کون ہو تم؟ ہمیں کیوں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ سائے کے ہونٹ تو نہیں ہل رہے تھے، مگر اس کے اندر سے آواز گونجی، تمہاری انگلی میں کس کی انگوٹھی ہے؟ مایا نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کی طرف دیکھا اور بولی، یہ انگوٹھی میرے بابا کی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سایہ غائب ہو گیا۔ مایا حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ایک جن زادی نمودار ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں جلتا ہوا دیا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ دیے کی روشنی میں اس کے چہرے کے خد و خال بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ مایا کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مایا نے کہا، تم کون ہو؟ وہ بولی، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں ان اندھیروں کی رانی ہوں۔ جو بھی اس طرف بھٹکا ہوا آتا ہے اسے راستہ دکھاتی ہوں۔ لیکن تم تو اپنی ہو، ہماری اپنی۔ مایا نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بولی، تم اور تمہاری بہن عائشہ، تم دونوں ہم میں سے ہی ایک ہو۔ تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی دنیا میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جانتی ہو، تمہارے بابا برسوں سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا کا سنتے ہی مایا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بولی، کیا ہمارے بابا؟ جنزادی نے کہا، ہاں، تمہارے بابا۔ ان کو یقین تھا کہ تم دونوں انہیں لینے ضرور آؤ گی۔ مایا نے کہا، میرے بابا کہاں ہیں؟ جنزادی بولی، تمہارے بابا قید میں ہیں۔ مایا نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جنزادی نے کہا، پریشان مت ہو، میں اسی لیے آئی ہوں۔ صبح ہوتی تم بہنیں یہاں سے چل پڑنا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ایک گاؤں آئے گا جس کا نام ول ہے۔ اس گاؤں کی ملکہ سلینا تمہیں ملے گی۔ یاد رکھنا، گاؤں کی جنات کو یہ علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنے بابا کی تلاش میں ملکہ سلینا سے ملنے آئی ہو۔ تم محل میں پہنچ جانا اور تنہائی میں ملکہ کے سامنے اپنی گزارش رکھنا۔ ملکہ ہی تمہاری مدد کر سکتی ہے۔ مایا نے کہا، لیکن میرے بابا جان۔ جنزادی بولی، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب محل میں مل جائے گا۔ یہ کہہ کر جنزادی غائب ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد مایا عائشہ کے پاس زمین پر ہی سو گئی۔ صبح ہوئی، مایا اور عائشہ کی آنکھ کھلی۔ دن کافی چڑھ گیا تھا۔ مایا نے عائشہ سے کہا، میں تمہیں ایک اچھی خبر سنانا چاہتی ہوں۔ جانتی ہو ہم اب کہاں جائیں گے؟ عائشہ بولی، کہاں جائیں گے آپی مایا؟ مایا نے کہا، ہم بابا کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ انہیں گھر لے کر واپس جائیں گے۔ عائشہ نے حیرت سے مایا کو دیکھا اور بولی، آپی کیا ہمارے بابا یہاں ہیں؟ مگر وہ اس دنیا میں کیوں ہوں گے؟ مایا نے کہا، یہ تو وہی بتائیں گے جب ملیں گے۔ ابھی اٹھو، ہم چلتے ہیں۔ دونوں بہنیں ول نامی گاؤں کی طرف چل پڑیں۔ تقریباً 2 گھنٹے دور رکتی اور چلتی رہیں۔ 2 گھنٹے بعد انہیں ایک گاؤں نظر آیا اور کچھ لوگ نظر آئے۔ عائشہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے، کم سے کم ہمیں یہاں سے پانی اور کچھ کھانے کے لیے تو مل جائے گا۔ مایا نے کہا، خبردار، جانتی ہو یہ سب جنات ہیں اور یہاں کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اپنے بابا کی تلاش میں آئے ہیں۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے محل کا پتہ پوچھا اور محل کی طرف چل پڑی۔ ہر کوئی انہیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور محل پہنچ گئیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئیں، ایک جنزادہ وہاں آن پہنچا۔ بولا، ملکہ کا حکم ہے، آپ دونوں اندر چلی ہیں، ان کے مہمان خانے میں۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ جنزادہ بولا، میرے پیچھے آ جائیں۔ وہ جنزادے کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ محل کے اندر جنزادہ انہیں مہمان خانے کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک جنزادی پہلے کمرے کے اندر گئی، پھر واپس آئی تو بولی، اندر آ جائیں۔ دونوں بہنیں اندر چلی گئیں۔ اندر کا منظر بہت ہی حسین تھا۔ بہت بڑا مہمان خانہ لگ رہا تھا۔ دنیا کا خوبصورت ترین ساز و سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کی شاندار کھڑکی کے پاس ایک بڑے تخت نما کرسی پر ملکہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ملکہ اس قدر خوبصورت تھی کہ دونوں بہنیں بغیر پلک چھپکائے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ملکہ نے خوبصورت ترین لباس پہن رکھا تھا۔ مایا اور عائشہ کو دیکھتے ہی بولی، اندر آ جاؤ، یہاں میرے سامنے۔ تم دونوں تو دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جنزادی ملازمہ سے مخاطب ہوئی، تم جاؤ اور میری اجازت کے بغیر کوئی اس کمرے میں نہ آئے۔ ملازمہ چلی گئی۔ ملکہ اپنی کرسی سے اٹھی اور بولی،
मेरे करीब आ जाओ। माया और आयशा डरते डरते इसके पास चली गईं। मलिका माया को गौर से देखते हुए बोली, बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था। माया ने कहा, क्या आप हमें जानती हैं? मलिका ने कहा, तुम्हें तो सारा कोई काफ जानता है, ये गांव जानता है, गायबाना तौर पर हर कोई तुम्हें जानता है। माया ने कहा, हमारे बाबा कहाँ हैं? मलिका ने कहा, हाँ यही तो वो राज है जो तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा तक पहुंचाऊंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो मंजूर है? माया ने कहा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे बाबा हैं? तुम दोनों की उंगली में ये जो अंगूठियां हैं, ये इनकी निशानी है। ये अंगूठी खुद उन्हें बताएगी कि तुम दोनों कौन हो। माया ने कहा, हमें आपके लिए क्या करना होगा? मलिका बोली, तुम्हारे बाबा जिस कैद खाने में कैद हैं, वहां बाहर एक झील गुजरती है। इस झील के अंदर 7 दरियाओं का पानी आकर गिरता है। इस झील में रोजाना एक खूनी मछली आती है। इस मछली के पेट में एक बहुत ही कीमती मोती है। मुझे बस वो मोती चाहिए। आयशा झट से बोली कि इस महल में कोई इतना काबिल नहीं कि आपको वो मोती ला दे। इसकी बात सुनकर मलिका हंसी। इसने प्यार से आयशा के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत समझदार हो। सच पूछूं तो इस महल में कोई इतना काबिल नहीं है। आज से बरसों पहले एक ज्योतिषी ने बताया था कि ये काम सिर्फ माया ही कर सकती है, क्योंकि इसकी छुपी हुई ताकतों से वो खुद ही बेखबर है। जब तक हम अपनी ताकतों से बेखबर रहते हैं, हमारे अंदर गरूर और तकब्बुर पैदा नहीं होता। और जैसे ही हमारी खूबियों का हमें इल्म हो जाता है, तो हमारे अंदर तकब्बुर फैल जाता है और हमारी खूबियों को खा जाता है। तुम बताओ माया, मेरा ये काम करोगी? माया ने कहा, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद, मलिका ने इसकी बात काटते हुए कहा, इसके बाद तुम अपने बाबा के पास जा सकती हो। मलिका ने अपनी खादमा को बुलाया और बोली, मेरे मेहमानों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, उन्हें बेहतरीन खाना मुहैया किया जाए। माया और आयशा, तुम दोनों खाना खाकर आराम करो, क्योंकि तुम लोगों ने इस जगह रात के वक्त जाना है। पूरा दिन आराम करना है और खाना खाना है। ये कहकर मलिका मेहमान खाने से चली गई। खादमा ने बेहतरीन खाने पेश किए। दोनों बहनों ने खाना खाया, आराम करने के लिए लेट गई। आयशा बोली, आप ही कुछ समझ आ रहा है आपको? क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर हम कौन हैं? हम अपनी पहचान ढूंढने निकले और यहाँ पहुंच गए। जो पहचान पहले हमारे पास थी, वो भी चली गई। हमें बताया गया कि हम जिनजादियां हैं, मगर मुझे यकीन नहीं है। हमारी अम्मी नॉर्मल इंसान है। क्या आपने कभी इनमें कोई गैर मामूली बात देखी? नहीं ना। और अगर हमारे बाबा जिन होते, तो वो क्या बरसों से कैद खाने में कैद होते? इनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो खुद को आजाद करा लें। मुझे तो सब कुछ धोखा लग रहा है। अभी कुछ भी सच नहीं है। माया ने कहा, दुआ करो बाबा मिल जाएं। वो मिल गए तो सच क्या है और झूठ क्या है सब पता चल जाएगा। आयशा बोली, अगर बाबा ना मिले? तो माया ने कहा, तुम सो जाओ, मुझे सोचने दो। वो दोनों बहनें बहुत थकी हुई थी, थोड़ी देर बाद ही सो गईं। शाम के खाने के बाद मलिका के हुक्म के मुताबिक एक जिनजादा माया और आयशा को लेकर झील की तरफ निकला। मलिका ने उसे ताकीद की थी कि झील के पानी में वो नीली मछली किसी भी वक्त तैरती हुई आ सकती है, लिहाजा माया और जिनजादे को झील पर गहरी नजर रखने की जरूरत है। मछली से कीमती मोती हासिल करने के बाद माया ने वो मोती जिनजादे के हवाले करना था, और बदले में जिनजादे ने माया को कैद खाने में पहुंचाना था, जहां इसके बाबा कैद थे। माया और आयशा जिनजादे के साथ झील की तरफ रवाना हो गई, लेकिन जादू के जोर पर वो थोड़ी ही देर में झील के किनारे खड़े थे। ये बहुत खूबसूरत जगह थी। सामने पहाड़ियां थीं और पहाड़ियों के सामने से झील गुजर रही थी। चौदहवीं का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। चांद की रोशनी झील पर पड़ रही थी, जिसने झील की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए थे। माया और आयशा झील किनारे बैठ गईं, जबकि जिनजादा खड़ा रहा। आयशा ने कहा, तुम क्यों खड़े हो? बैठ क्यों नहीं जाते? जिनजादा बोला, मुझे खड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं ज्यादा आराम से नहीं बैठ सकता। हम तीनों को ही झील पर नजर रखने की जरूरत है। माया ने कहा, तुम जिन हो, तुम मछली पर नजर रखो। जैसी मछली है मुझे बता देना। जिनजादे ने कुन अखियों से माया को देखा और खामोशी से खड़ा हो गया। इंतजार करते करते 3 से 4 घंटे गुजर गए। कहीं 4 घंटे बाद झील के पानी में थोड़ी सी थरथराहट महसूस हुई। इसी लम्हे एक बहुत बड़ी मछली ने पानी में डुबकी लगाई।
مایا اور عائشہ دونوں اس مچھلی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اتنی بڑی اور خوبصورت مچھلی آج پہلی بار دیکھی تھی۔ جنزادہ نے مچھلی کو پکڑ لیا اور کنارے پر بھی لے آیا، لیکن اسی لمحے جنزادے کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ وہ چلایا، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ مایا نے آگے بڑھ کر مچھلی کو پکڑ لیا اور یوں مایا اور مچھلی کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی۔ مچھلی بڑی ہونے کی وجہ سے قابو میں نہیں آ رہی تھی، جبکہ مایا ضدی ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی لمحے عائشہ کو کچھ اور سمجھ تو نہیں آیا۔ اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور مچھلی کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ اسی لمحے انگوٹھی میں لگے نگینے سے روشنی نکلی اور اسی روشنی نے مچھلی کی آنکھیں پھوڑ ڈالی۔ مچھلی اندھی ہوگی اور نیچے گر گئی، تڑپنے لگی۔ مایا نے مچھلی کو قابو کر لیا، چاقو سے اس وقت مچھلی کا پیٹ چاک کر دیا۔ مچھلی کیونکہ مر چکی تھی، مچھلی کے مرتے ہی جنزادے کی آنکھیں خود بخود ٹھیک ہو گئیں۔ وہ حیران تھا کہ مایا اور عائشہ نے یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کیسے کر لیا۔ بہرحال مایا نے اس کے پیٹ سے قیمتی موتی نکالا جو بہت آسانی کے ساتھ مل گیا تھا۔ مایا نے موتی جنزادے کے حوالے کیا اور بولی، بتاؤ ہمارے بابا کہاں ہیں اور کون سے قید خانے میں ہیں؟ جنزادے نے کہا، سامنے پہاڑیاں دیکھ رہی ہو، انہی پہاڑیوں کے اندر قید خانے بنائے گئے ہیں۔ تمہارے بابا انہی میں سے ایک قید خانے میں قید ہیں، لیکن تم یہ جھیل پار نہیں کر سکتے۔ جنزادے نے دونوں بہنوں کو اپنی ہتھیلی پر بٹھایا اور پہاڑیوں کے سامنے اتار دیا۔ بولا، میں ان پہاڑیوں کے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ پہاڑیاں ہمارے دشمنوں کی ہیں۔ اگر میں اندر گیا تو انہیں علم ہو جائے گا۔ تم اپنے بابا کو آزاد کراؤ، میں پلک چھپکتے یہ موتی ملکہ کے حوالے کر کے فوراً آ جاؤں گا۔ تم لوگ میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر جنزادہ غائب ہو گیا۔ مایا اور عائشہ پہاڑیوں کے اندر بنی غار کے اندر چلی گئیں۔ اندر بہت سارے قید خانے بنے ہوئے تھے۔ تلاش کرتے کرتے مایا اور عائشہ کو ایک قید خانے میں ایک قیدی بیٹھا نظر آیا۔ وہ آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ مایا نے کہا، سنو، کون ہو؟ مایا کی آواز سن کر وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ وہ غور سے دونوں بہنوں کو دیکھنے لگا۔ بولا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اس دنیا کی تو نہیں لگتی۔ مایا نے کہا، ہم انسانوں کی دنیا سے آئے ہیں۔ ہم دونوں بہنیں ہیں، میرا نام مایا ہے اور یہ میری چھوٹی بہن عائشہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص فوراً اٹھ کھڑا ہوا، قید خانے کی سلاخوں کے پاس آیا۔ اس نے جلدی سے مایا اور عائشہ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھوں میں انگوٹھی دیکھ کر وہ بولا، میری پیاری بیٹیاں، میں تم دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مایا نے کہا، بابا، آپ ہمارے بابا ہیں؟ وہ بولا، ہاں، میں برسوں سے یہاں قید ہوں، مجھے جلدی سے باہر نکالو بیٹا، ہمارا زیادہ وقت یہاں پر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ مایا نے کہا، لیکن میں آپ کو کیسے باہر نکالوں؟ اس کے بابا نے جواب دیا، اپنی انگوٹھی اس دروازے کے تالے کے اوپر رکھ دو، یہ خود بخود کھل جائے گا۔ مایا نے ایسا ہی کیا۔ قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ وہ سب غار سے باہر بھاگ پڑے، لیکن اسی لمحے ابا بیلوں کے ایک بڑے گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان سے بچ نکلنا بہت مشکل تھا، لیکن اس بار عائشہ نے اپنے دونوں بازو پھیلائے تو اس کے پر نکل آئے اور وہ پرندے کی مانند اڑنے لگی۔ عائشہ نے ابابیلوں کو اپنے بڑے پروں سے مارنا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے ابابیل زمین پر گرنے لگے۔ یوں وہ سب خود کو بچاتے ہوئے غار سے نکلے، لیکن غار سے باہر ایک اور امتحان ان کا منتظر تھا۔ روحیں جو قید خانے کی حفاظت پر مامور تھیں وہ جاگ گئیں اور آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگیں۔ اتنے میں وہ جنزادہ بھی وہاں حاضر ہو گیا جو مایا اور عائشہ کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ان سب کو ساتھ لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ جنزادے نے انہیں ایک صحرا میں چھوڑ دیا۔ اس صحرا کا دوسرا نام بدلتی ہوئی ریت تھا۔ جنزادہ غائب ہو گیا تو مایا نے کہا، سب رک جائیں۔ اس کے بابا بولے، کیا ہوا بیٹا؟ مایا بولی، میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ ہمارے بابا ہیں؟ یہ سن کر اس کے بابا نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور اپنا سیدھا پاؤں ریت پر مارا۔ ان کے ارد گرد کی ریت روشن ہو کر چمکنے لگی اور اس میں ماضی کی کچھ جھلکیاں نظر آنے لگیں۔ اپنی ماں زہرا کو دیکھ کر مایا اور عائشہ دنگ رہ گئیں۔ اس صحرا کا دوسرا نام بدلتی ہوئی دنیا اسی لیے تھا کہ اس میں ماضی اور مستقبل کی جھلکیاں نظر آتی تھیں۔ 17 سال پہلے مایا کے والدین نے پسند کی شادی کی تھی، لیکن مایا کی ماں زہرا کو علم نہیں تھا کہ اس کا شوہر جنزادہ ہے۔ مایا کے والد نے زہرا کے لیے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا اور اپنی پہچان ہی بدل لی۔ وہ انسانوں کے بھیس میں انسانوں کے ساتھ انسان بن کر رہنے لگا۔
لیکن جب قبیلے والوں کو علم ہوا کہ اس نے ایک انسان سے شادی کر لی ہے تو انہوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کئی سال زہرا اور نوید ایک دوسرے کو بچاتے اور بھاگتے رہے۔ آخر ایک دن بہت مجبور ہو کر نوید نے ساری حقیقت زہرا کے سامنے رکھ دی، لیکن چونکہ دونوں کے درمیان بہت زیادہ محبت تھی، زہرا نے اس حقیقت کو کھلے دل سے قبول کر لیا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب نوید کو زہرا کا ساتھ چھوڑ کر یہاں سے اپنے قبیلے میں دوبارہ آنا پڑا، جہاں اسے قید کر دیا گیا۔ زہرا نے اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کی بیٹیاں جن زادیاں ہیں تو اس لیے انہیں لینے کے لیے دوسری دنیا سے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ اور اس سارے حالات میں زہرا کا سب سے زیادہ ساتھ اس کی سہیلی عتیقہ نے دیا تھا۔ عتیقہ زہرا کی ہمراز بھی تھی اور ہمدرد بھی۔ پہلی بار مایا اور عائشہ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ ان کا خاندانی سلسلہ طاقتور جادوگروں کی طویل عرصے سے بھولی ہوئی نسل سے جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے اندر جادوئی صلاحیتوں کو لیے ہوئے تھیں، اس لیے وہ ہمیشہ سے ہی سب سے الگ تھیں، اور اس دنیا میں آنے کے بعد انہیں اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کے بارے میں علم ہوا تھا۔ ناگہانی وقت میں ان کا استعمال کرنا بھی آیا تھا۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد مایا اور عائشہ اپنے بابا کے گلے لگ گئیں اور واپس اپنی دنیا کی طرف روانہ ہو گئیں۔ میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن یہ تھا کہ جس جگہ میں گئی تھی وہاں وڈیرے کا ملازم مجھے بلانے کے لیے آن پہنچا تھا۔ آخر وڈیرے کو کیسے معلوم ہوا کہ میں وہاں رہ رہی ہوں؟ میں گھر آ گئی۔ گھر پہنچی تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میری دونوں بیٹیاں مایا اور عائشہ اپنے بابا کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھ میں زندگی دوبارہ سے لوٹ آئی تھی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اب ہماری زندگی میں کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ چند دن بعد حویلی سے بلاوا آ گیا۔ وڈیری کی بیوی مایا اور عائشہ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں تو حویلی نہیں گئی، میں نے بیٹیوں کو ان کے بابا کے ساتھ بھیج دیا۔ سننے میں آ رہا تھا کہ حویلی کا وڈیرا اور اس کے بچے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور آج کل وڈیرے کی بیوی اکیلی حویلی میں رہتی ہے، لیکن سنا ہے وہ بھی جلد ہی چلی جائے گی۔ لیکن وہ سب لوگ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے، اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ امیر لوگ تھے، کسی کو ان سے پوچھنے کی کوئی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ میرے شوہر نوید مایا اور عائشہ کو لے کر حویلی کی مالکن کے سامنے حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ مالکن دراصل ملکہ سلینا تھی، جو بھیس بدل کر یہاں رہ رہی تھی۔ ملکہ سلینا نے خوش دلی سے انہیں خوش آمدید کہا اور بولی، میں یہاں تمہارے خاندان کو ڈھونڈنے کے لیے ہی رہ رہی تھی۔ نوید، اب میرا کام یہاں ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں واپس جا رہی ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو مایا کی شادی میرے بیٹے سے کر سکتے ہو۔ تمہاری تو ساری طاقتیں چلی گئی ہیں، تم اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہو انسانوں کی دنیا میں، لیکن تمہاری بیٹیوں کے اندر جنات کی طاقت موجود ہے۔ اگر تم یہ رشتہ کرنا چاہو تو مجھے یاد کر لینا، میں خود آ جاؤں گی۔ نوید نے پوچھا، جنات کی دنیا سے اب ہمیں کوئی تنگ تو نہیں کرے گا؟ ملکہ سلینا نے کہا، نہیں، میں نے سب سنبھال لیا ہے، اب کوئی تمہارے یا تمہاری بیٹیوں کے پیچھے نہیں آئے گا۔ ملکہ سلینا ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ یہ احسان کر گئی، اس نے میری بیٹیوں کو وہ طاقت لوٹا دی جس سے وہ انسانوں کی دنیا میں انسان بن کر رہ سکیں۔ عائشہ ہمیشہ سے ہمدرد طبیعت کی تھی، اس نے اپنی جادوئی طاقت سے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم یہ گاؤں چھوڑ گئے، واپس وہیں آ گئے جہاں ہمارا گھر تھا۔ میرے شوہر کی ساری طاقتیں ان کے قبیلے نے چھین لی تھیں، اور اب وہ میری طرح ایک عام انسان تھے، مگر میری بیٹیوں کے اندر دوسری دنیا کی طاقتوں نے ہمیں ان اندیکھی مصیبتوں سے نکال لیا۔ عتیقہ نے ٹھیک کہا تھا، بیٹیوں کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اپنی طاقت بناؤ۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔